الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہو، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو 100 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھے تو رب عز و جل اس کی پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جہنم اور منافقت سے آزاد ہے۔ تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، رب عز و جل کی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے، اور خاص طور پر عرض کروں ان چاہنے والوں سے، ان محبت کرنے والوں سے جو میرے وظائف پڑھتے ہیں، اسم اعظم پڑھتے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں میری گزارش ہے کہ اول آخر درود پاک لازمی طور پر ہر وظیفے میں پڑھا کریں، اور بالخصوص جب رب کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، تو اول آخر درود پاک پڑھا کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت کرم ہوگا۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب بھی کال کریں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہے، تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، ساتھ میں کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں کہ جب آپ کو وظائف بتائے جائیں تو آپ نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ رب عز و جل اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالی معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ اگر وظیفے لکھ لیے تو پڑھ بھی پائیں گے انشاءاللہ تعالی اور کرم ہوگا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی الحمدللہ عز و جل ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم شفا اور رحمت قرآن مجید فرقان حمید سے تلاش کریں، اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن بہترین دوا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن بہترین دوا ہے، اور دوا انہی کے لیے ہے، مطلب اوپر کی آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے زیادہ استفادہ حاصل کریں، اور میرے تعویذات جو بھی آپ کو بھیجے جاتے ہیں پینے کے لیے یا وظائف بتائے جاتے ہیں، وظائف تو یقینی طور پر آپ کے سمجھ میں بھی آتے ہیں کہ اسم اعظم ہوتا ہے یا قرآنی آیات ہوتی ہیں، مگر تعویذات جو میرے بن کر جاتے ہیں وہ بھی علم العادات کے ذریعے آیات مبارکہ یا اسم اعظم کے عدد نکال کر تعویذ میں اس کو بھرا جاتا ہے، اور وہ تعویذ آپ کو ارسال کیے جاتے ہیں۔ رب عز و جل ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ والسلام۔ وعلیکم السلام اقبال بابا، اور خیریت؟ جی اللہ کا میرے شکر۔ 2 مسئلے ہیں اقبال بابا۔ نام بتائیے کس کا مسئلہ میرے ہے؟ 2 مسئلے ہیں۔ ہاں میری بہن کا ایک مسئلہ ہے، ان کا نام ناہید سلطانہ ہے، امی کا نام شاہدہ بیگم ہے، جی اور میرے بھائی صاحب کا نام ہے پیر خان پٹھان، ان کی امی کا نام ہے مہتاب بھی۔ جی ان کے گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اقبال بابا، اچھا نہیں رہتا گھر، بچوں اچھا، کو پورے جسم میں بہن بیمار رہتی ہیں؟ ناہید کے متعلق جو پوچھا ہے، نہیں، پورے
खुजली, जिस्म में पूरी खुजली और पूरे घर में लड़ाई झगड़ा। इकबाल बाबा मैं उनको 2 बताता बच्चे हूँ, हैं। मैं पीर खान साहब का भी बच्चे बताता और हूँ, बिनते मेहताब भी, इंशाअल्लाह दोनों के लिए बताता हूँ। गालिबन आपने इंडिया से कॉल की, एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। वालेकुम अस्सलाम। एजाज बात कर रहा हूँ। मेरी वालदा का नाम शौकत बेगम है। जी एजाज भाई, मसला क्या है? मसला ये है, बेटे इनके हैं, एक तो शहजाद अहमद, एक अरशाद अहमद। किसके बेटे हैं ये? शौकत बेगम के अच्छा, शौकत बेगम के बेटे हैं इरशाद, और शहजाद अहमद शहजाद, और ईमानुल्लाह। ईमानुल्लाह। जी, अच्छा। ये ईमानुल्लाह और एक मुबशिर है, पोता है। तो ये सारे इतने तंग कर रहे हैं, वालदा को पास दूध के पैसे नहीं होते हैं, बिजली कटवा देते हैं, गैस कटवा देते हैं, इतना तंग कर रहे हैं। वालदा कह रही है सब कुछ बेचो, उन्होंने कब्जे किए हैं, किराए खा रहे हैं। तो अल्लाह आसानी फरमाए। आप कराची में ही होते हैं मेरे ख्याल? जी जी। आप किसी दिन आस्थाने पे तशरीफ लाइएगा, गरीबाबाद पे आस्थाना है। पिछली प्रोग्राम में भी आपने अम्मी के लिए कॉल की थी कि भाई लोग तंग कर रहे हैं। आस्थाने आ जाइएगा, इंशाल्लाह इस मसले को हल करेंगे अल्लाह की रहमत से। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? सईद बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर से। सईद भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताएं। जी, मेरी अम्मी का नाम है कनीज अख्तर। कनीज अख्तर, क्या मसला है? मेरी मिसेस का नाम है नौशीला और उसकी वालदा का नाम है कनीज बीबी। कनीज बीबी, आपने पहले भी कॉल की थी, औलाद का मसला था गालिबन। जी जी, वो मैंने एक औलाद का मामला हल कराया, तो आप चेक करे बता दें कि वो मामला हल हो गया या नहीं। कितने दिन हो गए तावीज को इलाज करते हुए? जी, तावीज नहीं, वैसे मैंने कार्ड कराई है एक बंदे से, तो वो नहीं, इस तरह के सवाल जो ना उसी बंदे से किए जाते हैं जिससे इलाज करवाया जाता है। मैं किसी को गलत नहीं कह सकता। ये हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल हो गए इसको चलते हुए, और आज तक मैंने किसी भी आमिल के खिलाफ गलत बात नहीं की है। हर आदमी का अपना तरीक़ा कार होता है, मगर आमिल वही होता है जो शरीयत की पाबंदी और कुरान और हदीस की रोशनी में अगर इलाज करता है तो कोई मुज़ायका नहीं है। अगर इससे हटकर कोई इलाज करता है तो अपने ईमान की फ़िक्र भी करनी चाहिए और अपने माल की भी फ़िक्र करनी चाहिए कि जो शरीयत पर चलकर इलाज करेगा खौफ खुदा में, तो वो आपके माल की भी हिफाजत करेगा और आपके ईमान की फ़िक्र भी करेगा कि वो गलत ना हो। बहरहाल जिससे इलाज कराया उससे सवाल करने बेहतर है। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे खामन का मसला बड़ा हुआ है, तो जहन के मरीज बन गए हैं। नाम बताइए। रावलपिंडी से बोल रही हूँ। उनका नाम बताइए। उनका नाम, मम्मा का नाम मकसूद है और उनका नाम जमील अख्तर है। जमील अख्तर जी। और क्या मसला है? जहनी मसला हो गया? वो इंतकाल कर गए, फोत हो गए। उनका मसला ये था कि वो जहन वाले मरीज बन गए। मुझे इतना पता चले कि वो उनको किसी ने कुछ दिया है, क्या हिसाब है कि उनके काबिज। मेरी बहन, इंतकाल के बाद किसी हिसाब से कोई मरीज के मुतालिक, अब मरीज रहा ही नहीं दुनिया में, उसका एक राब्ता ख़त्म हो चुका है आलम दुनिया से, उसके मुतालिक सवाल करके क्या फ़ायदा है। बहरहाल इसमें ऐसा कुछ पता नहीं चलता। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। कौन और कहाँ से? अल्लाह दिता बोल रहे हैं सियालकोट से। क्या नाम बताया? अल्लाह दिता। अल्लाह दिता भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। मेरा नहीं मसला, मेरा एक भाई है, समझ लो, इमरान ओदा नाम है। इमरान की वालदा? करशाद बीबी। इरशाद बीबी? करशाद खुर्शैद बीबी। ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ 2-3 दिन ठीक ਰਹਿੰਦਾ, 2-3 दिन फिर मैं बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह इसका हिसाब लगाकर आपको बताता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं अजब खान बात कर रहा हूँ सवात से। अजब खान साहब, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। अमीना बीबी। अमीना बीबी, ठीक है। क्या मसला है? मुझे मसला ये घबराहट सी हो रही है, बार बार रात को नींद नहीं आती, टेंशन बहुत ज्यादा है। मैं बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह आपको वजीफा बताते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबू जी। गुल सफा बिन वक्त निसार। अच्छा, गुल सफा है या गुल शिफा है? गुल शिफा। गुल शिफा है ना? जी 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 जी। इनकी अम्मी का नाम? वक्त निसार। बख्त निसार।
کافی عرصے 35 سال ہو گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ یہ بیمار ہیں. ان کا چیک کرنا ان کے اوپر کوئی ایسے گندے اثرات یا کوئی اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. وعلیکم السلام. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. فرمائیے. ہاں میں انڈیا سے اسلم خان بول رہا ہوں. میرے بچے کا مسئلہ ہے. بچے کا نام صدام حسین ہے. صدام نام ہے عقیلہ بیگم. عقیلہ بیگم. ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اور اس کے بچے نہیں ہو رہے ہیں. اس کی بیوی کا نام بتائیے. خوشبو. اس کی ماں کا نام شمشاد. خوشبو کی ماں شمشاد. جی. کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال 12.5 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے. آپ نے انڈیا سے کال کی. بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا نام سونیا ہے. جی سنیے آپ کا مسئلہ میری ہے. والدہ کا نام ریحانہ ہے. جی فرمائیے. میری شادی کو 1.5 سال ہونے والا ہے. کوئی مطلب پریگننسی نہیں ہوئی, اولاد نہیں ہوئی. اچھا اپنے شوہر کا نام بتائیے. محمد نعمان. نعمان کی امی. نعمان کی امی ہیں کوثر. ٹھیک میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں حافظ پور سے بات کر رہا ہوں. سر میرا ایک سوال ہے. جی جی. میری سسٹر کی ہاں شادی ہوئی تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک بچہ نہیں پیدا اچھا ہوا. 4 نام چاہیے. بہن کا نام, والدہ کا, اور بہنوئی کا, ان کی امی کا. ہاں جی. بہن کا نام ہے, بتائیے. ہاں جی میری والدہ کا نام تسبینہ بی بی ہے. تسلیمہ بی بی. اور بہن کا نام کیا ہے؟ تسلیمہ نہیں, تسبینہ بی بی. تسوینہ. ہاں جی. اچھا اور بہن کا نام؟ ہاں جی. بہن کا نام کیا ہے؟ بہن کا نام سیما. سائمہ. اور ان کے شوہر کا؟ عبداللہ. عبداللہ کی امی؟ شگرا. کتنے سال ہوئے؟ 2 سال. جی ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے آپ نے دیکھا کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اس سے پہلے عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھ لیں. انشاءاللہ کچھ کالز کے بعد آپ کو وظیفہ لکھواؤں گا, اور اگر کاپی پینسل ہوا تو آپ اسم اعظم بھی لکھ پائیں گے. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں. رابطے میں رہنے کے لیے ہمارے نمبرز پہ رابطہ رکھا کریں, تاکہ آپ کی کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی پریشانی ہو یا استخارہ معلوم کرنا ہو تو میرے ان نمبرز پر جو آن ایئر ہیں آپ کے سامنے ان پر رابطہ کر سکیں. اور دیکھتے ہیں اگلے کالر ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اقبال بابا. میں انڈیا سے بول رہی ہوں. جی روحی سلطانہ. جی روحی امی کا سلطانہ. نام شاہدہ بیگم. جی میری بہن. بیٹی کو فائدہ ہوگا الحمدللہ. اور میرا ایک مسئلہ ہے اقبال بابا. جی فرمائیے. میرے بڑے والے بھائی ہے نا, میرے بڑے بھائی ہے عارف اقبال خان. امی کا نام شاہدہ بیگم. وہ میرے سے بات ہی نہیں کرتے. ہم دونوں تینوں بہنوں سے کرتے, لیکن میرے سے پتہ نہیں اتنی نفرت کرتے. یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بھی حل ہو جائے گا, آپ فکر نہیں کرو. میں بتاتا ہوں وظیفہ آپ کو. ماشاءاللہ آپ نے انڈیا سے کال کی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف گل کر رہے ہیں. کاشف بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. نہیں میرے بیٹے کا مسئلہ, بیٹے کی انگل کی ہڈی کا مسئلہ ہے. بیٹے کا نام بتائیے. حسنین. حسنین کی امی آسیہ بی بی. آسیہ. اچھا اب بتائیے کیا کس چیز کا مسئلہ ہے بیٹے کا؟ بیٹے کی انگل کی ہڈی کا مسئلہ ہے. ریڑھ کی ہڈی کی انگلی کی؟ انگلی کی, شہادت کی انگلی کا. اچھا شہادت کی انگلی کی ہڈی کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر پٹی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گی. تو بچے کی عمر کیا ہے؟ بچے کی عمر ہے 14 سال. اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے. میں ضرور انشاءاللہ چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی مجھے اپنے بیٹے کے متعلق معلوم کرنا ہے. اس کا نام محمد حسن محی الدین ہے. محمد حسن محی الدین کی امی؟ جی ان کی امی کا نام ثنا محی الدین. ثنا. اور تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک بولتا نہیں ہے، اور مطلب اس کا جو تھوڑا سا سمجھ بھی ہے وہ تھوڑی کم ہے. اچھا سنتا ہے؟ سنتا ہے جی، بالکل سنتا ہے، سمجھتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا، مطلب بہت نارمل بچوں کی طرح نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے. میں ضرور بتاتا ہوں آپ کو وظیفہ انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بابا میری بیٹی ہے، ایمان فاطمہ نام ہے اس کا، 18 سال ہو گئے اسے، چلتی پھرتی نہیں ہے. ایمان فاطمہ کی امی کا نام بتائیے. تسلیم نام ہے میرا. اچھا تسلیم نام. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے جو آدھا حصہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے کومے میں ہے. ان کو جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ان کو ڈاکٹر نے غلط خون لگا دیا تھا، سسٹر نے. وائٹ خون کے بجائے ریڈ خون لگا دیا تھا. وہ ایک دن تو آدھا نیچے کا جو آدھا جسم ہے وہ پیرالائز ہے ایک قسم کا. جی 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 جی. اللہ اکبر. اللہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ. علم العادات کے ذریعے جو بھی حساب میں آتا ہے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں. کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ وظائف لکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. ناہید سلطانہ بنت شاہدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کی بہن بہت بیمار ہے، رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. 70 مرتبہ عشاء کے بعد سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اگلے 24 گھنٹے تک اسی پانی کو پلائیں، پھر دوسرے دن عشاء میں پڑھ لیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی. پیر خان بن مہتاب بی کے متعلق آپ نے پوچھا ان کے گھر میں لڑائی بہت ہوتی ہے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات کا معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی جادو ہے. ان کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم. سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے گھر کے تمام افراد استعمال کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. اعجاز میرے بھائی، آپ نے اپنی والدہ کے متعلق جو بھائیوں کا مسئلہ بتایا اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آستانہ غریب آباد پر ہے میرا، کسی دن وقت نکال کر آ جائیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کے بھائیوں کو والدہ کا فرما بردار بنانے کے لیے عمل بھی دیں گے اور انشاءاللہ کوئی تعویذات بھی اس کے لیے بنا کے دیں گے. اللہ کی عطاؤں سے مسئلہ حل ہو جائے گا. سعید میرے بھائی، آپ کو میں نے اونیئر ہی سمجھا دیا تھا آپ کے سوال کے جواب میں کہ آپ نے فرمایا کہیں اور سے علاج کرایا اور پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا علاج صحیح ہوا یا نہیں. یہ اخلاقاً بھی غلط ہے. ظاہر ہے کہ میں بولوں گا کہ ان کا علاج صحیح نہیں ہوا تو آپ یہ سوچیں کہ شاید وہ غلط آدمی ہے، یا میں بولتا ہوں کہ ان کا علاج بالکل صحیح ہوا. میرے علم العادات کا جو معاملہ ہے نا وہ میں اپنے دائرے میں رہ کے اس کا کام کرتا ہوں. مختلف لوگوں کے عاملین کے اپنے اپنے طریقے ہیں اور میں کسی کے طریقے کو برا نہیں کہتا، مگر صرف یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی عامل سے جب بھی کوئی مسلمان علاج کرواتا ہے تو پہلے اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ ضرور دیکھے کہ عامل جو ہے وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے. اگر شریعت کی پابندی کے ساتھ علاج کیا جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور اسماء الہی سے یقینی طور پر ہمیں فائدہ پہنچے گا. مگر میں خود کسی چیز کے لیے آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز پڑھو، یہ عمل کرو، نماز کی پابندی کرو، اور میں خود وہ عمل نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ زبان میں تاثیر ممکن نہیں. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور مسلمان کے ہر طرح کے مسائل کو اپنی رحمت سے حل فرمائے. جمیل اختر کے متعلق جو بہن نے سوال کیا تھا، انتقال ہو گیا. اب یہ انتقال کے بعد استخارے کی حاجت نہیں ہے میری بہن. اللہ دیتا ہے میرے بھائی، آپ نے اپنے بھائی دوست عمران بن خورشید کے متعلق پوچھا ہے کہ بہت بیمار ہے، علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ. اس کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پانی پہ دم کر کے پیے. تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا. عجب خان بن امینہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ گھبراہٹ
گھبراہٹ بے چینی بہت ہوتی ہے اور نیند بھی نہیں آتی. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں, سورہ قلم 29ویں پارے میں اس کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں, پانی پہ دم کریں, اس کو پئیں, اور سوتے وقت سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی سے آخر تک پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ لیں, پانی میں دم کر کے پی لیں, انشاءاللہ سکون کی نیند آئے گی. اور ایک اور فضیلت اس آیت پاک کی کہ جس کو فجر میں جس وقت اٹھنا ہو اور نیت, یہ آیتیں 3 دفعہ پڑھ لے, اپنے اوپر دم کر لے اور نیت کر لے کہ فجر میں اس کو اٹھنا ہے, فلاں ٹائم پہ اپنا اندازہ کر لیں کہ آپ کے علاقے میں فجر کا وقت کیا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی آنکھ خود بخود کھل جایا کرے گی اور آپ سکون سے فجر پڑھ سکیں گے. گلفشا بنت بخت نثار کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ 30-32 سال کی عمر ہے اور جب سے ہی بیمار ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. ایک تو تعویذات ان کے لیے ضرور منگوائیں, دوسرے ان کو بولیں کوشش کریں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اسلم خان صاحب, آپ نے صدام حسین بن عقیلہ اور خوشبو بنت شمشاد کے متعلق پوچھا ہے کہ 2.5 سال ہو گئے ان کی اولاد نہیں, رب کریم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. دیکھیں شاید ابھی انڈیا اس وقت ہماری ڈاک نہیں جا رہی. میرے علم کے مطابق میرے جو اسٹاف ہے, جو لڑکے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ انڈیا کی ڈاک جو ہے وہ نہیں جا رہی. تو انڈیا والوں کے لیے اور ایسے ممالک جو بہت دور دراز اس پروگرام کو الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, میرے یوٹیوب چینل پر اولاد نہ ہونے کے لیے تعویذ دیا ہے. یعنی جن احباب کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ اس تعویذ کو بنائیں, طریقہ پورا اس میں ڈالا ہوا ہے یوٹیوب چینل پہ. یوٹیوب چینل کا میرا ایڈریس ہے اقبال بابا ARYQ TV. تو ضرور اس تعویذ کو آپ بنائیے گا اور بچے کو بولیں یا بہو کو بولیں وہ بنا لے, اس کو استعمال کرے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ اولاد نصیب ہوگی. سونیا بنت ریحانہ, میری بہن, آپ نے فرمایا کہ آپ کے یہاں بھی 1.5 سال ہو گیا شادی کو اولاد نہیں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں, خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیے گا اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 127 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد دودھ یا پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. سائمہ بنت تسوینہ کے متعلق بھی آپ نے یہی سوال کیا کہ ان کی اولاد نہیں, رب کریم اپنے حبیب کے صدقے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. غالباً میرے علم میں آ رہا ہے کہ آپ نے بھی انڈیا سے ہی کال کی اور انڈیا والوں کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ میں نے اپنے یوٹیوب پہ اولاد ہونے کے لیے ایک تعویذ ڈالا ہے, وہ ضرور بنوائیں اور اس کو پئیں, استعمال کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. روحی بنت شاہدہ, روحی سلطانہ بنت شاہدہ, میری بہن, آپ نے انڈیا سے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ بچی کا مسئلہ آپ کی حل ہو گیا, آپ کو بہت مبارک. دوسرا آپ نے فرمایا کہ عارف اقبال بن شاہدہ جو آپ کے بھائی ہیں وہ آپ سے بات نہیں کرتے. سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ 66 ٹائم آپ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کے بھائی عارف آپ سے بات کرنے لگ جائیں گے. کاشف, میرے بھائی, آپ نے حسنین بن آسیہ کے متعلق پوچھا کہ ان کی شہادت کی انگلی میں کچھ زخم ہے اور کافی عرصے سے علاج ہو رہا ہے, فائدہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے روحانی طور پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے. سورہ ابراہیم 1 مرتبہ پڑھ لیں اور پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور ہلکا نیم گرم پانی کر کے تھوڑے سے کسی پیالے میں نیم گرم کر لیں اور اس میں پھر ان کو انگلی ڈال کے یا ان کو بولیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس پانی کو جو دم کیا ہے اس کو اپنی انگلی پہ بہایا کریں. یہ احتیاط کیجئے گا, پانی گٹر نالی میں نہیں جانا چاہیے. استعمال کے بعد کسی کچی زمین میں یا کسی گملے وغیرہ میں ڈال کر اس کو ٹھنڈا کر دیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. محمد حسن محی الدین بن ثنا, میری بہن, آپ نے فرمایا کہ 8 سال کی عمر ہے, یہ بولتا نہیں ہے, تھوڑا بہت سمجھتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات, نظر, جادو, بندش کا معاملہ نہیں ہے. اس کی گویائی کے لیے ایک تعویذ ہوتا ہے, وہ ضرور منگوا لیجئے گا, پلانے کے لیے ہوتا ہے. دوسرا سورہ اخلاص 33 مرتبہ کوشش کر کے ہر نماز کے بعد, ورنہ عشاء کے بعد لازمی طور پہ پڑھ کر اس کے منہ کے اندر دم کیجئے گا. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں, اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب شروع ہوتا ہے تو ہم اسم اعظم کی طرف آتے ہیں, اسم اعظم بتاتے ہیں آپ کو. اور آج کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے یعقوب.
याकूब के जो अदद हैं वो हैं 188, 188। इसके के लिए रब करीम के दो सिफाती नाम, या कवियो या बासितू, या कवियो या बासितू, 376 मरतबा पढ़ना है। और बारहा ये मैं अर्ज कर चुका हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी याकूब नाम के बंदे हैं, मेरे भाई हैं, वो इसमें आज़म को पढ़ सकते हैं। मगरिबी इशा के बाद इसका एक वक्त का तयन कर लें, जब आप सुकून में बैठे हैं उस वक्त इसमें आज़म को पढ़ा करें। और इसमें आज़म पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, और सबसे बड़ी फजीलत जो मैं समझता हूँ वो है कि हम जितनी देर इसमें आज़म पढ़ेंगे रब अज़्ज़ व जल के ज़िक्र में मशगूल रहेंगे। और जो लोग रब करीम के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं गोया कि वो दुनिया में ज़िंदा है, और जो अल्लाह को याद नहीं करते गोया कि वो मुर्दा हैं। तो हमें रब अज़्ज़ व जल का ज़िक्र खूब करना चाहिए, और इसमें आज़म पढ़ने के बाद अपने मकसद के लिए रब की बारगाह में दुआ ज़रूर करना चाहिए कि हम सब रब अज़्ज़ व जल के मोहताज बंदे हैं, उसकी बारगाह से मांगेंगे। और रब की ये शान है कि जो मांगता है उसको अता किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मांगने वाला बन जाना चाहिए कि हम रब की बारगाह में जो भी मुश्किल आए फौरी तौर पर रुजू करें, अल्लाह तबारक ताला हम पर करम फरमाएगा। तो उम्मीद है कि आपने इसमें आज़म लिख लिया होगा और इंशाअल्लाह पढ़ने की भी आदत डालेंगे। मज़ीद कोर्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और देखते हैं मसद कौन और कहाँ से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन जी। हाँ जी बाबा जी, मैं अपने बेटे दो बेटियां का पूछना है। एक मेरा बेटा है फराज। अच्छा फराज बहुत टेंशन लेंदा है। अच्छा फराज की वालदा कुबरा। कुबरा। और दूसरा बेटा? बहुत परेशान हूँ बाबा जी, ये हकलाता है, बहुत टेंशन लेता है। अच्छा जबान अटकती है इसकी? हाँ जी हाँ जी, 20 साल का है तो बहुत टेंशन है। मैं बताता हूँ। आप दूसरा बच्चे का नाम क्या है? दूसरा बेटा जमाल। जमाल का क्या मसला है? उसकी शादी का मसला है, बहुत टेंशन है। जिसे शादी कहता है तो बहुत मसले खराब हुए हैं। अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। मैं बताता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? इलाका में बोला असगर अली। असगर अली भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। नूरजान बेगम। नूरजान बेगम जी। मसला क्या है? मैं 5 साल से बेरोजगार हूँ। मेरा पेट्रोल पंप भी आजाद ने आदमी ने कर्जे में डाल दिया है। इसके बताओ तो क्या होगा? अल्लाह। पेट्रोल पंप कहाँ है आपका? सिंध में? कंबर रोड बाईपास पर। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी मैं पारवर कोटा से बात कर। जी मेरी बहन, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताएं। जी मेरी बहन का मसला रिश्ते का। नाम बताइए उनका। मैमूना। मैमूना की अम्मी? गुलनाज। जी गुलनाज। गुलनाज अख्तर। जी गुलनाज अख्तर, ठीक है। क्या मसला है इनका? जी जी फरमाइए क्या मसला है? ये रिश्ते का मसला। रिश्ता नहीं आ रहा? जी आते हैं लेकिन होता नहीं है। मैं बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं गोल्ड का काम करता हूँ, सिल्वर का। सही है। यानी कि मैं गोल्ड में जाना चाह रहा हूँ काम करने के लिए। चांदी का करते हैं, सोने में जाना चाहते हैं? सोने में भी जाना चाह रहा हूँ। नाम बताइए। मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, अम्मी का नाम? नजीरा बीबी। नजीरा बीबी। अल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी माल दे। वगैरह जो होता है ना जी, ये इसका होलसेल पे काम करना चाह रहा था। क्या आया कि मैं जरूर बताता हूँ, मैं जरूर बताता हूँ। आप प्रोग्राम देखिए। एक कॉलर और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। कॉपी पेंसिल अपने पास रख लीजिए। मेरे नंबर्स भी ऑन एयर होते हैं, उनको भी लिख लिया करें। और जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी यूट्यूब और फेसबुक मेरा इकबाल बाबा ARYQ TV के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह है, तो उस पर भी ज़रूर राब्ते में रहा करें। अगले कॉलर कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी मेरी बीवी है तो बीमार रहती है। नाम बताएं।
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੀਬੀ, پروین کی والدہ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਫੀਆ ਬੀਬੀ। صفیہ بی بی۔ ਰੱਬ ਦੇ ਲੱਤ ਦੇ پٹھے کھچے نے تے استخارہ کر دو۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں۔ رب کریم آپ کی وائف کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور بقیہ سوال اور جواب کی طرف چلتے ہیں، اس لیے کہ وقت کم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، تو دعا میں ضرور ساتھ رہا کریں۔ پتہ نہیں کس کی آمین کے ذریعے رب کریم سب کے اوپر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور سب کا ہی بیڑا پار ہو جائے۔ ایمان فاطمہ بنت تسلیم، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ان کا آدھا جو جسم ہے وہ پیرالائز ہے، کام نہیں کرتا۔ اچھا، میرے علم العادات کے حساب سے اس کے اوپر گندے جنات کا بھی معاملہ ہے اور میڈیکلی مسئلہ بھی ہے، تو میڈیکلی علاج بھی ضرور کرواتے رہیے۔ ساتھ میں کوشش کریں کہ سورہ جن روزانہ اس کے پاس بیٹھ کر اس طرح پڑھی جائے کہ اس کی پوری باڈی اس کو سن رہی ہو۔ اگر یہ خود پڑھ لے تو بھی بہت اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ کسی خطرے کی بات نہیں۔ بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں سورہ جن پڑھنے کے متعلق، تو سورہ جن پڑھنے سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کی زکوٰۃ دینی ہے یا اس کے لیے وظیفے میں اس کو مستقل لانا ہوتا تو اس کی اجازتیں الگ ہوتی ہیں، مگر کوئی عامل اگر بتاتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ کسی قسم کے خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اس کو پڑھ کر سنائیے، خود پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، اور تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا۔ فراز بن کبرا بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کی آواز اٹکتی، جب یہ بولتا ہے ہکلا جاتا ہے، تو رب کریم اس کو شفا دے۔ اس کو بولیں کہ سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھا کرے، مطلب زبانی طور پہ خوب الحمدللہ رب العالمین بس پڑھتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روانی بھی آ جائے گی، اور 10-11 مرتبہ پڑھ لے تو تھوڑا پانی دم کر کے اپنے منہ میں ڈال لیا کرے، پی لیا کرے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ جمال بن کبرا کے متعلق آپ نے شادی کا پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی رکاوٹ جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اصغر علی بن نور جان، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کا پیٹرول پمپ ہے مگر وہ نہ چلنے کے برابر ہے، کسی نے اس کو رکوا دیا ہے یا کوئی کیس وغیرہ آپ کے خلاف کر دیا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے جادو کے معاملات ہیں، سورہ ناس 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، رب کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا، اور خط کے ذریعے میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو رکاوٹیں ہیں اللہ کے عطاؤں سے دور ہو جائیں گی۔ میمونہ بنت گلناز اختر کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں۔ میمونہ کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور 151 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا کریں، تعویذات بھی منگوا لیں رشتے کا گلے میں پہننے کا، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے۔ محمد آصف بن نظیرہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ چاندی کا کام کرتے ہیں، سلور کا، اور گولڈ سونے کی طرف آنا چاہتے ہیں، یعنی اس کام میں بھی آنا چاہ رہے ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ عز و جل کسی قسم کا کوئی رکاوٹی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاہیں تو کام کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ پروین بنت صفیہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کی وائف بہت بیمار ہیں، رب کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، ان کو بولیں آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اور ساتھ میں 111 مرتبہ یا شافی الامراض پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا۔ پروگرام روحانی دنیا میں تمام سوال جو آج کی کالز لی تھیں الحمدللہ وہ ہم نے جوابات دے دیے ہیں۔ زندگی بخیر رہی تو کل پھر انشاءاللہ رات 7 بجے پروگرام روحانی دنیا میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، آپ کی کالز ہوں گی، انشاءاللہ علم العادات کے ذریعے آپ کو حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو وظائف ہوں گے ضرور بتاؤں گا، آپ عمل کیجئے گا نماز کی پابندی کے ساتھ، تو انشاءاللہ ان وظائف سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ دعا کی طرف چلتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں رزق حلال کثیر عطا فرما حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما اے رب کریم جن کی نوکری کے اسباب نہیں بن رہے رب کریم اپنی رحمت سے ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم